میری قوم کو ہدایت دے، یہ سمجھتے ہیں یہ نادان ہے۔ تو جب انتہا کو ہو گئی، لوگوں نے راستے میں کانٹے بچائے، پتھر برسائے، کوڑا کرکٹ آپ پر پھینکا گیا، راستے میں کانٹے بجائے گئے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا، یعنی اللہ کے راستے میں آپ نے یعنی مصیبتوں اور پریشانیوں کی انتہا کو پہنچ گئے، جس کو ہم اپنے الفاظ میں ذلت کی انتہا کو بندہ پہنچا۔ لیکن جب اللہ کے راستے میں بندہ یہ چیزیں برداشت کرتے، پھر اس کا انعام کیا ہوتا ہے؟ پھر اس ذلت کے مقابلے میں اللہ اس کو انعامات سے پھر نوازتا، اکرامات سے پھر نوازتا۔ تو اللہ نے دیکھا میرے محبوب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی میرے راستے میں اس دعوت پہنچانے میں، آؤ پھر مکے والوں کو، ساری دنیا کو بتایا کہ جو تم سلوک کر رہے ہو میرے محبوب کے ساتھ، یہ میرے اس سلوک کا مستحق نہیں، یہ تو سروں پر بٹھانے کے لائق، اور تم اس کو ساحر اور جادوگر کہہ رہے، تم اس پر غلاظتوں کو پھینک رہے، تم گالی گلوچ دے رہے ہو، اور تم مذاق اور استہزاء اڑا رہے میرے محبوب کا۔ تو پھر اللہ نے بتایا کہ میرا محبوب کا مقام کیا ہے، تو اللہ نے پھر اپنے محبوب کو عرش معلیٰ پر بلایا، اور میں سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات، سبحان پاک، کیوں پاک؟ لفظ سبحان سے کیوں معراج کو شروع کرا ہے کہ سبحان باس نہیں کرنا ہے، یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ بحالت بیداری، باتوں کے تو خواب میں بھی نہیں، خواب میں تو ہر بندہ جا سکتے، کمال نہیں۔ ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے کہ میں آسمانوں پر گیا، میں عرش پر گیا، میں جنت میں چلا گیا، میں نے جہاں، یہ کو کمال نہیں، تو آپ بھی دیکھ سکتے، میں بھی دیکھ سکتا۔ خواب میں کہیں بھی جانے کا بات نہیں۔ پھر اگر یہ خواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں معراج ہوئی کہ مسجد اقصیٰ گئے، پھر آسمانوں پر گئے، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش، پھر جنت، پھر جہنم، پھر آئے، تو یہ کون سا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جسم اطہر کے ساتھ بحالت بیداری عرش معلیٰ تک آئے، اسی جسم کے ساتھ، یہ کمال ہے۔ تو فرمایا باس نہیں کرنا کہ کیسے ہوا، ایک ہی رات کے اندر مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ پہ تشریف لے گئے، اور پھر واپس آئے، اسی راستے سے واپس آئے، ساتوں آسمانوں سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد حرام، رات ہوئی۔ سوال یہاں اٹھتے کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذہن میں تو آتا ہے کہ مسجد حرام، سبحان الذی اسری، جو اپنے محبوب کو جس نے سیر کرائی لے کے گیا مسجد اقصیٰ تک، کئی دن لگتے اس دور، پھر آسمان، پہلے آسمان، دوسرا، ساتویں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، کیسے نہ ہوں گے؟ یہ اس طرح ہے کہ اللہ نے کائنات کو روک دیا، یہ نہیں کہ اللہ کے محبوب کے اللہ کو دیکھا واپس آئے، جب عاشق معشوق سے ملتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ رات چھوٹی ہو کہ لمبی ہو، وہ دعا کرتے رات اور لمبی ہو جائے تاکہ عاشق معشوق بیٹھے رہے آپس میں باتیں کرتے۔ کیا ہم دنیا دار کیا کہتے ہیں کہ رات اور لمبی ہو جائے تاکہ فون پہ اور لمبی بات ہو، یا عاشق معشوق سامنے بیٹھے اور گفتگو لمبی ہو جائے، رات لمبی ہو، ختم، وہ تو یہ دعا کرتے۔ تو کیا اللہ نے عاشق معشوق ملیں گے اور دیکھ کر واپس آ گئے؟ یہ ملاقات کتنی رہی؟ ایک دن رات، ہم تو کہتے ہیں مہینہ نہیں، یہ سالوں سال یہ ملاقات ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال اللہ کی محبوب کی ملاقات ہوتی ہے۔ کائنات منجمد تو گئی ہی نہیں رہی، کروڑوں سال اللہ کی محبوب اپنے رب کو، رب اپنے محبوب کو دیکھ رہے ہیں۔
تو بس لوگ کہتے ہیں کہ دیکھے کہ نہیں دیکھا. اللہ کو دیکھے بھئی بلایا کیوں کبھی دیکھا نہیں. اپنے محبوب کو عرش پہ کس لیے بلایا تھے پھر بھی چپ جاتے. ایسے اپنے رب کو اللہ کے محبوب نے دیکھا جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے. سبحان اللہ. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اتنے جس طرح دو کمان تیر کی کمان آپس میں ملتے اس طرح اللہ کے محبوب آپس میں ملتے. تو فرمایا باس نہیں کرنا. اللہ پاک اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اذا اراد شیئا ان یکون له کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی. تو جسم اطہر اور بہارتی بیداری اپنے محبوب کو معراج کرائے اور دنیا کو بتائے کہ یہ میرے محبوب کا مقام ہے. یہ بٹانے کی جگہ میرے کو پتھر مار رہے, تم انڈے برسا رہے, تم گالی گلوچ دے رہے, تم ساحر اور مجنون کہہ رہے ہو, تم دیوانہ اور پاگل کہہ رہے ہو. میرے محبوب تو عرش پہ بٹانے والا. تو لے گیا اپنے بندے کو اسرا سیر کرائی, لے گیا کہاں؟ الى المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی سے آسمان. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کی گھر رضی اللہ تعالی کہ بستر پر آرام استراحت فرما رہی. یکایک رات چت پٹ گئی اور جبرائیل امین علیہ السلام آپ آرام فرما رہے ہیں, چت پٹ گئی اور جبرائیل امین علیہ السلام اتر کر آپ کے پاؤں کے پاس کھڑے ہو گئے. اب یہاں بھی غور کریں, دروازے میں کٹکھٹا سکتے نہیں, محبوب کوئی تکلیف نہ پہنچے, محبوب کو اٹھنا نہ پڑے دروازہ کھولنے کے. دیکھیں اللہ نے اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. یہ لوگوں خبردار ایمان کرو, میرے محبوب سے قدم آگے نہیں بڑھانا, میرے محبوب سے آگے نہیں چلنا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میری محبوب سے تمہاری آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے. اور میری محبوب سے وَلَا تَجْهَرْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. میرے محبوب سے اس طرح گفتگو بھی نہیں کرنا جس طرح تم آپس میں کر رہے ہو, ورنہ تمہاری ساری زندگی اعمال اکارت کر دوں گا, توبات کر دوں گا, تمہیں خبر بھی نہیں. اتنا مقام ہے محبوب کا. تو جبرائیل آئے تاکہ دروازہ نہ کٹے, چت پاڑ کے آئے اور پھر آپ کے پاؤں مبارک کے پاس کھڑے کہ جگاؤں تو کس طرح جگاؤں, اب محبوب کو جگانا بھی کس طرح. تو روایات میں آتے اپنے نورانیوں پروں کو ملا کر آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو تلیوں پر مارنے لگا. آپ سن جان گئے جبرائیل یہ کیا کرتے. تو یہ بتایا جہاں جبرائیل کے پر ہے وہاں محبوب کی پاؤں کی تلیاں, اور اس تلیوں کے پاس آؤ گے تو کامیابی ہے, اس سے بھاگو گے تو پھر ناکامی ہی ناکامی. کامیابی چاہتے ہو تو ان قدموں کے نیچے آ جاؤ, اس قدموں کے پیچھے چلو تو کامیابی ہے. اگر اس قدموں کے پیچھے نہیں چلو گے تو پھر ناکامی ہی ناکامی. آج ہم کیوں ناکامی کہ ہم کسی اور کے قدموں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں, ہم کی اور کامیابی ڈھونڈنا چاہتے ہیں, وہاں کامیابی نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور میں نے اپنے محبوب کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ رکھ دی. اس راستے پہ چلو تو کامیابی ہے اور نہ پھر ناکامی. آج ہم رو رہے, کیوں رو رہے؟ ہر کام میں رو رہے. وہ اس لیے کہ ہم نے محبوب کا راستہ ترک کر, ہم نے محبوب کا اقوال ترک کر دیا, ہم نے آپ کے افعال کو چھوڑ دیا,
جب اقوال اور افعال کو چھوڑ دیا تو پھر ناکامی۔ آج میں بھی رو رہا ہوں، آپ بھی رو رہے ہیں، کیوں کہ ہم نے سنتوں کو ترک کر دیا، آپ کے راستے کو، آپ کے پیچھے چلنے کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو ناکامی، بے برکتی بے برکتی۔ برکت تو آپ کے اسوہ حسنہ میں، آپ کے راستے میں، آپ کے اقوال میں ہے، آپ کے افعال میں ہے، اور ہم اپنے گریبانوں میں جائیں گے کہ وہ اقوال اور افعال ہمارے اندر کتنے ہیں۔ باقی چھوڑے، نماز ہم پڑھتے کہ نہیں؟ جو آپ سب کو سب سے محبوب چیز کائنات کے اندر نماز تھی۔ حبب الیکم من دنیاکم ثلاث، آپ نے فرمایا تمہاری اس دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ الصلاۃ قرۃ عینی، ایک ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم کسی لیے نماز پڑھیں؟ جو جمعے کے دن فرض ہے، باقی فرض نہیں۔ جس طرح جمعے کی نماز فرض ہے، اس طرح ہر نماز فرض ہے، فرض ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ ایک جمعے کا اہتمام ہم کر لیتے، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن جس طرح جمعے کی نماز فرض ہے اس طرح ہر نماز فرض ہے، فرض ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ صبح کبھی کبھار ہم بندے ہوتے، تکبیر کا کوئی بندے ہی نہیں ہوتے، رونے کا موقع ملے، افسوس کا موقع۔ ہم جتنے ہیں، میرے سمیت پوری مسجد جو بنی ہوئی یہی کہیں گے، یہ میرا حال ہے، پولیس والے چند دور دراز سے، باقی سارے ادھر ہی۔ تو بھائی جس طرح جمعہ فرض ہے، باقی نمازیں بھی فرض ہے۔ ہاں یہ نہیں پڑھ رہے، باقی علیحدہ بات ہے کہ چلو ہم جمعے کس لیے، ہم جمعے کے دن کھانا کھاتے ہیں تو پھر جمعے کے پڑھیں، ہم جمعے کے دن صرف پانی پیتے پھر جمعے کی نماز پڑھیں، ہم جمعے کے دن اللہ کے نعمتوں سے مستفید ہوتے پھر ایک نماز پڑھیں۔ لیکن اگر ہم نعمتوں سے ہر وقت مستفید ہو رہے ہیں، روزانہ اس کی زمین پہ چل رہے ہیں، روزانہ اس کی سانس لے رہے ہیں، روزانہ اس کا رزق کر رہے ہیں، روزانہ اس کا جو تمام چیزیں نعمت ہے، پھر نماز بھی روزانہ پڑھیں۔ اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق ہیں، عاشق رسول ہیں۔ یہ ہم جان کے تو صحیح ہمارے اندر عشق کی کیا چیز ہے؟ صرف نعرے سے بندہ عاشق بنتا ہے؟ نا، اعمال سے عاشق بنتا ہے۔ اس لیے جنگ بدر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ لڑے کہ نہ لڑے، ادھر سے فوجیں پڑی اور ادھر سے چند آدمی ہیں 313۔ تو حضرت عمر مختلف آراء آئے، کسی نے کہا لڑنا چاہیے، کسی نے کہ ہم توڑے ختم ہو جائے۔ اتنے میں حضرت عمر اٹھے، اس نے اللہ کے محبوب آج امتحان دینے کا دن، ہم امتحان سے نہ روکیں۔ آج تک تو ہم نعرہ لگا رہے تھے کہ ہمیں آپ سے عشق ہے، آپ سے محبت ہے، اور آج اس عشق اور محبت کو ثابت کرنے کا دن ہے، ہمیں ثابت کرنے دیں۔ میرا بھائی آ رہا ہے، آپ مجھے حکم دیں کہ میں اپنے بھائی کا گردن اڑا دوں، اور ابو بکر کا باپ آ رہا ہے، یہ اپنے باپ کا گردن اڑا دے۔ ہم دنیا پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم اپنے رشتوں کو ختم کر چکے ہیں۔ یہاں تو اللہ کے محبوب نہیں کہ ہم اس کے ہاتھ چومیں، اس کے ماتھے کو چومیں، اللہ میاں تو نہیں کہ ہم اس کو گلے لگا دیں۔ عشق اور کس پر عشق کیسے ثابت کریں گے؟ عشق یہی ہے کہ ہم اس کے کام پہ فعل پہ آئیں، اس کے کاموں پہ آئیں۔ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو آؤ نماز پڑھے نا، پھر عاشق ہے۔ نماز نہیں ہے اور پھر ہم عاشق ہیں، کس چیز کا عاشق؟ تو فرمائے الصلاۃ قرۃ عینی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پہ آئیں گے تو کامیابی، ورنہ پھر ناکامی ناکامی، پھر رونا ہی رونا، پھر بے برکتی بے برکتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افعال اور اقوال پہ آئے، تو آپ کو جگایا اور آپ کو پھر اٹھا کر لے کے گئے مسجد حرام، ام ہانی کے گھر سے لے کے مسجد حرام، اور وہاں حتی آپ جو لوگ جا چکے وہ دیکھ چکے، بیت اللہ کے باہر ایک دیوار سی لگی ہوئی، یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، وہاں آپ کو لٹایا، وہاں آپ پھر سو گئے۔ پھر حضرت جبرائیل اور میکائیل نے آپ کو اٹھایا اور زمزم کے پاس لے کے گئے، جو زمزم کا کنواں ہے، وہاں آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کا دل نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک تش لے کر آئے تھے، وہ حکمتوں سے بھرا ہوا تھا، وہ آپ کے سینے میں رکھ کر وہ حکمت وہ دانائی پھر آپ کا سینہ سیل کر ٹھیک کر لیا، اور پھر براق پہ سوار کر کے آپ کو مسجد حرام تک لے گئے۔ یہ کیسے لے کے گئے براق پر، اس پر اگلے جمعے بات کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر افعال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا